تنہا مسلم سے لڑنے کے لیے 5000 کی فوج آگے بڑھی. ممبر کی قسم ہے ان فکروں پہ دل کرتا میں مر جاؤں پڑھتے ہوئے. علی کے شیر نے فوج کو دیکھا, جلال آمیز انداز میں حملہ کیا, تلوار چلی مسلم کی, کوئی کہیں گرا, کوئی کہیں گرا, کوئی کہیں گرا. ممبر کی قسم ہے کبھی آگے حملہ کرتے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں, کبھی بائیں. ایک فکرہ حضرت مسلم نے کہا جو مسلح پر رونے کے لیے کافی ہے, جب فوجیں دور ہٹ جاتی ہیں پھر دیوار کا آسرا لے کے کہتے ہیں کاش آج میرے دائیں عباس ہوتا, کاش آج میرے بائیں اکبر ہوتا, میں تمہیں بتاتا جنگ کہتے کسے ہیں, تم نے اکیلا سمجھ کے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے میں ہاشمی خان دا. بسم اللہ, کوئی نہ شرمائے, منت کر رہا ہوں, 3 محرم ہے, مولا تمہیں آباد رکھے, کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, کوئی غم نہ دیکھو, دعا کرنی ہے میرے حق. کیا کہا, آج میرے دائیں رسالت مآب سے لے کے امام حسن عسکری تک جہاں بھی جب بھی کوئی قتل ہوا ساتھ یا کوئی رشتہ دار تھا, یا کوئی بیٹا تھا, یا کوئی بھائی تھا, جس کے پاس کوئی نہیں تھا, 4 سال کی بیٹی تھی. اب تیری مرضی اور مقدر کی بات ہے, واحد سفیر ہے حسین کا جو کوفے میں تنہا تھا, 15 سے 20 ہزار کی فوج میں نے چھپا کے پڑھنا ہے تو پھر میں مجرم بنتا ہوں. مجھے ممبر کی قسم جب ظالموں نے دیکھا مسلم نہیں گر رہا تو ملعونوں نے اعلان کرایا اب سید جتنے بیٹھے مجھے معافی دینا, راستے میں فوج ہے, سید تلوار چلاتا ہے, فوجیں ہٹاتا ہے. ممبر کی عظمت کی قسم چھتوں پہ عورتیں چڑھائی گئی جو کپڑوں کو آگ لگا کے مسلم پہ پھینکتی ہیں, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی آگ پھینکتا ہے. تنہا حسین کا سفیر, کبھی صدائے حملہ, کبھی بائیں حملہ. مجھے ممبر کی قسم ایک ملعونہ نے پتھر مارا جو لبوں پہ لگا, دندان شہید ہوئے, رو کے کہتے ہیں ظالموں مجھے پیاس آیا. شرماؤ نہیں, شرماؤ. حوصلہ کرو, ایک لمحے کا حوصلہ کرو, سانس لے لو, گرمی کا موسم ہے, سانس لے لو. میں غریب کی غربت کے آخری فکریں پڑھتا ہوں, اپنے وقت پہ چھوڑوں گا. یا علی یا سیدہ مدد کرنا بڑے مشکل موڑ پہ. 5 مرتبہ انہوں نے فوج منگوائی. ابن زیاد کہتا ہے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج. یہ تاریخ کے لفظ ہیں, کسی نے لکھ کے بھیجا, ہماری لڑائی کسی سبزی فروش سے نہیں ہے, یہ علی لڑ رہا ہے, ہو بہو علی کا انداز ہے جنگ کا. اس نے کہا پھر دھوکہ دے کے مارو. کیا کرو, دھوکہ دے کے مارو. یا علی, انہوں نے گڑھا کھودا, سادات کا کوئی بچہ بھی بیٹھا ہو تو مجھے معافی دے گا, انہوں نے گڑھا کھودا, چاروں طرف سے مسلم کو گھیرا, دندان زخمی ہے, خون آ رہا ہے. آخری حملہ شدید کر کے دیوار کا آسرا لیا. 12 سال کا کوئی بچہ گلی میں نظر آیا, کہتا بیٹا پانی پلا دے. مجھے نہیں معلوم کون کتنا ماتم کرے گا, فکرہ بہت بڑا ہے. یہ جام لے کے آیا, پیالہ پانی کا بھر کے, حضرت مسلم نے یوں سامنے رکھا, لبوں کے قریب لائے, پانی میں خون شامل ہوا, بچے کو واپس دے دیا. کہا بیٹا پانی میں نے نہیں پینا, لیکن تیرے ذمے ایک کام لگا رہا ہوں, میں نے تھوڑی دیر بعد گرفتار ہو جانا ہے, یہ کام نہ بھولنا. آج ہے 9 ذی الحج, آج سے کچھ دن بعد 12 محرم کو یہاں کوفے میں کوئی اجڑا ہوا قافلہ آئے گا. پوچھنا اس قافلے کا سالار کون ہے, وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. اس کے قریب جا کے کہنا یہ پانی گواہ ہے, صرف آپ کا بابا پیاسا نہیں مارا گیا, آپ کے بابا کا سفیر بھی کوفہ میں
پیاسا قتل ہوتا رہا. یہ حق رونے کا. آپ کے بابا کا سفیر بھی پیاسا قتل ہوتا رہا. انہوں نے مرنا جاؤں پڑتے ہوئے انہوں نے گھیرا چاروں طرف سے. حضرت مسلم کو گھیرا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, کوئی غم نہ دیکھو. گھیر کے اس گڑھے کے قریب لائے. مر جانا ہے لیکن اس فکر کو یاد رکھیے گا. گڑھے کے قریب لائے. مسلم گڑھے میں گر گئے. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. مجھے منبر کی عظمت کی قسم, جب گڑھے میں گرے پھر کوئی تلوار نہیں تھی جو نہ چلی ہو, پھر کوئی نیزہ نہیں تھا جو نہ لگا ہو, پھر کوئی تیر نہیں تھا جو نہ چھوٹا گیا ہو, پھر کوئی پتھر نہیں تھا جو نہ لگا ہو. رسیوں میں جکڑا, جکڑ کے دارالعمارہ لے کر آئے. ایک سپاہی نے جلال دیکھا, جلال دے کے 4 قدم پیچھے ہٹا. اس نے کہا وہ تخت پہ ہمارا امیر ہے, ہمارے امیر کو سلام کر. فرماتے ہیں مالی امیر سول حسین, میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں. دربار میں یہ فکرہ نہیں تھا, قیامت تھی. اس وقت کسی پردہ دار کی درد بھری آواز آئی, وہ مسلم دشمن کے دربار میں میرے بیٹے کو امیر کہنے والا, جا میں زہرا وعدہ کرتی ہوں قیامت تک لوگ میرے بیٹے کو غریب کہیں گے. لو دنیا تجھے امیر کہہ کے سلام. بسم اللہ بسم اللہ. تھک نہ جاؤ. چھوڑ دیا سارا مضمون. ایک جملے کے لیے محنت کی ہے. مجھے نہیں جو پتا وہ جملہ آپ نے پہلے سنا یا نہیں سنا. میں نے جتنی بھی ذی-الحج کی مجالس پڑھی ہیں, اس جملے کے آگے میں پڑھ نہیں سکا, مجھے کسی نے پڑھنے نہیں دیا. رسیوں میں قید. جتنے نوجوان بیٹھے ہو تمہارے ماتم کا میں فکرہ پڑھ رہا. رسیوں میں قید, جکڑا ہوا زخمی شیر, دشمن کا دربار, دشمن کا شہر. میں تفصیل چھوڑ دی, کس طرح سے وصیتیں کی کہ میرا قرض کیسے ادا کرنا, کس طرح سے وصیت کی کہ حسین تک پیغام پہنچانا کہ مولا کوفے نہ آ, تیرے ساتھ زینب جیسی بہن ہے. رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جانتے ہو حسین کہاں پہ تھے؟ منزل زبالہ پر, خیمے سے دور حسین تنہا بیٹھے ہیں. ادھر مسلم کی یہ حالت ہے, رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. دعا کرو میں پڑھ جاؤں. جتنے سید ہو ایک بار اجازت دے دو میں پڑھ دوں فکر جو فکر لکھے ہوئے ہیں کتاب میں. حضرت مسلم کو دیکھا ملعون ابن زیاد نے, کہتے یہاں قتل نہ کرو, اسے چھت پہ لے جاؤ. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن دیا. جو آیا ہی ماتم کرنے ہے سید کا فکرہ سنے. 7 جلادوں کے ہاتھ میں تلوار ہے. انہوں نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی, دارالعمارہ کی چھت کے کنارے پر لائے. انہوں نے مسلم کو گھٹنوں پہ بٹھایا. مجھے معافی دو تو فکرہ پڑھتا ہوں. ہر جلاد کی کوشش ہے میں ماروں گا. ان میں ایک جلاد ہے, اس ملعون کا نام ہے بکران ابن حمران. اس کا نام تاریخ میں یہی لکھا ہے. یہ کہتا ہے اسے کوئی قتل نہیں کرے گا, اسے میں ماروں گا. یہ کہتا ہے تو کیوں مارے گا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے نہروان میں میرے باپ کو قتل کیا تھا. انہوں نے کہا یہ علی کا بیٹا نہیں ہے. کہا نہیں, میں نے سنا ہے کسی کو تکلیف دینی ہو تو اس کی بیٹی کا گھر برباد کر دو, وہ قبر میں تڑپتا رہتا ہے. مجھے معلوم ہے یہ علی کا داماد ہے, اس کا سر میں خود قلم کروں گا تاکہ علی قبر میں بے چین رہے کہ کسی نے میری بیٹی کا حوصلہ 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 ایک لمحے کا حوصلہ. آخری فکرہ, مجلس مکمل ہے لیکن آخری فکرہ, مجھ میں ہمت نہیں ہے لیکن آخری فکرہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لاہور سے بی بی وارث کا پرسہ لینے آ گئی ہو. گری اب جو بلند ہوا ہے, ہو سکتا ہے لاہور والی بی بی آ گئی ہو اور کہے جو اصل مصائب تھا وہ تو نے پڑھا ہی نہیں. منزل زبالہ پہ حسین ہے, گردن جھکائی, مسلم نے نہیں جھکائی, 6 لوگوں نے پکڑ کے گردن جھکائی. میں نے پڑھ دیا یار. بکران ابن حمران نے تلوار اٹھائی, ادھر حسین کی چیخ نکلی, آواز مسلم میرا سلام.
غازی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، دوڑتا ہوا آیا، مولا میری زندگی میں کیوں رو رہا ہے؟ آوازی اگر تو بتائے نہ تو پھر بتاتا ہوں، مولا راز رکھوں گا۔ کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کا سر ہے، جلاد کی تلوار ہے، قدموں پہ سر مار کے کہتا نوکر کو کوفے جانے دے، جنگ نہیں لڑوں گا۔ تو کیا کرے گا؟ مولا بہت اونچی جگہ ہے، مسلم کا سر آ کے گرے گا، میں جھولی میں لوں گا۔ آوازی جلدی نہ کر، ایک مرتبہ نیچے دیکھ۔ اب غازی کی چیخ نکلی، مولا کوئی پردہ دار ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے کہاں کہاں میں نے پرسہ دے